अस्सलाम वालेकुम जी, DTV पर खुश आमदीद। आपके ज़ेर नज़र स्क्रीन पर ये जो आप खूबसूरत पहाड़ों में बारीक सी खूबसूरत सड़क देख रहे हैं, ये इलाका है वादी सूंस केसर का। जी हाँ, आपके लिए DTV पर वादी सूंस केसर की आइंदा आने वाले दिनों में चंद एक खूबसूरत वीडियो आएंगी, जिसके लिए आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ता कि हम ज़िला तलागंग म्याल गांव से गए थे वादी सूंस केसर, और हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता। उस रास्ते की तमाम तफसील इस वीडियो में होगी। तो मेरे साथ इस सफ़र में थे जी भाई सुहेल और भाई अकबर। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं मैप से। हम म्याल से निकले, सीधे हमने ढुनाल पहुँचे और ढुनाल का बाईपास लेने के बाद हम हवापुरा पे पहुँचे। उसको क्रॉस करते ही आगे आता है डिब्बा, और डिब्बा को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए जी तो महरुम ख़ान, और यहाँ से हमारा सफ़र जो है आगे शुरू होता है। और ये है वो मुश्किलात का सफ़र जो आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो महरुम ख़ान के इस चौक से हमने यू टर्न लिया कि जहाँ पे कनेटी आता है, कनेटी का मशहूर बाग, उस रोड पे, और इस वक्त हम जा रहे हैं उसी सड़क। यहाँ से निकलने के बाद एक पतली सी सड़क थी जो कि बड़े ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में, और सरसब्ज़, कहीं खेत आ जाते थे, कहीं पहाड़ आ जाते थे। बहरहाल यहाँ के जो सीन थे बड़े काबिल दीद थे, और यहाँ तक के जो हालात थे काफ़ी अच्छे हम लग रहे थे क्योंकि सड़क मौजूद थी और हमारे पास थी कल्टस गाड़ी, तो गाड़ी के लिए कोई इशू नहीं था, और हम इन पहाड़ों को और कुदरती खूबसूरती को बड़ा एंजॉय करते जा रहे थे। अब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सड़क क्यों दिखा रहा हूँ। तो अक्सर लोग जो है सिर्फ दिखाते हैं कि जहाँ पर जाते हैं वो जो तफरीही मकामात होते हैं उसको दिखाते हैं, लेकिन जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको रास्ते की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो इसलिए ये जो वीडियो है मुकम्मल रास्ते की है। तो दोस्तों, हम ये जो कच्ची सड़क को एंजॉय करते जा रहे थे, इस छोटी सी सड़क ने और खूबसूरत सीनों ने हमारा ज़्यादा देर तक साथ नहीं दिया, और यहाँ से हमें लेना पड़ा एक कच्चा रास्ता, और इससे आगे हमारे लिए जो मुश्किलात आई और जो तमाम तर चीज़ें थी वो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह लेके आते हैं। अभी हमने ये रास्ता लिया ही था कि आगे सामने घर थे, और हमें लगा कि शायद यहाँ पर रास्ता बंद है। हमने यहाँ से रास्ते की इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि ये घर के बिल्कुल अंदर से आगे रास्ता क्रॉस करके जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने ना सिर्फ हमें गाइड किया बल्कि रास्ता भी बताया, और ये भी बताया कि बारिशों की वजह से आगे की जो रास्ते की सूरत हाल है वो इस छोटी गाड़ी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहरहाल हमने ये रास्ता लिया। तहिया किया हुआ था कि आज यही रास्ता जाना है जहाँ तक हम जा सकें। तो इसे थोड़ा आगे वही हुआ कि पहाड़ी सफ़र हमारे इंतज़ार कर रहा था, और हम पहाड़ी सफ़र को एंजॉय करते करते जा रहे थे। लेकिन छोटी गाड़ी होने की वजह से कई जगहों पे हमें थोड़ा बहुत डर भी था कि कहीं हम फंस ना जाएं या हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक ना जाए। बहरहाल यहाँ तक के जो हालात थे काफ़ी बेहतर थे, और यहाँ के ख़ासकर जो सीन थे हमारी तमाम तर मुश्किलात और डर को दूर कर रहे थे, और हम खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर रुक कर आगे कई जगहों पे हमें रास्ता जाकर देखना पड़ता, जैसे कि इस वक्त भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं सामने जाके पहले सारे रास्ते का जायज़ा लिया, और फिर भाई सुहेल जो है ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को नीचे लेकर आए। आज मैं एंजॉय भी कर रहा था क्योंकि मेरे साथ बहुत ही मंजही ड्राइवर भाई सुहेल साथ थे, तो गाड़ी को वही ड्राइव कर रहे थे और मैं वीडियो में मसरूफ़ था। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अपनी राय का इजहार एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर दीजिए कि क्या आइंदा ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं जो रास्ते की भी हों, या सिर्फ ऑन द स्पॉट जहाँ पे हम चाहते हैं जो कोई सैर वाली या हिस्टोरिकल जगह होती है सिर्फ वहाँ की वीडियो दिखाई जाए। बहरहाल इस रास्ते की मुश्किलात जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, जैसा कि लोगों ने हमें बताया भी था कि बारिश की वजह से यहाँ पर रास्ते की काफ़ी बुरी हालत है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ से हमने पॉलिसी यही बनाई कि मैं गाड़ी से उतर के काफ़ी आगे तक पहले रास्ते का जायज़ा लेता और फिर पीछे भाई सुहेल लोग गाड़ी लेके आते। मज़े की बात यह थी कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं थी, और ना ही कोई मोबाइल काम कर रहा था कि एक दूसरे को कॉल करनी भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल बीच में और बहुत गहराई में जगह थी। यहाँ पर कोई भी सिग्नल ना टेलीनॉर के नाजायज़ के आ रहे थे, और कोई सिम हमारे पास थी नहीं कि यू वगैरह के शायद कोई सिग्नल यहाँ पर आते हों। कुछ सीन मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ, जैसा कि ये मैं पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर भाई सुहेल लोगों को इशारे करके बता रहा था कि यहाँ से ऐसा रास्ता है और ऐसा रास्ता है, और हम यहाँ से जा रहे थे। यहाँ का रास्ता, यहाँ के सीन, पहाड़ों के बीच में से जाने वाला बहुत ही खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव सा ये एरिया है, और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो रास्ते की हालत देख लें
اور خاص کر جب کوئی بارشوں وغیرہ کا سیزن ہو تو بالکل یہاں پہ استعمال نہ کریں، وہاں تک کہ جب تک آپ کے پاس کوئی 4x4 جیپ نہ ہو۔ کاروں کے لیے یہ راستہ بالکل بھی مناسب نہیں، ہاں البتہ اگر کوئی بائک وغیرہ ہے تو وہاں سے آپ بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں لگاتار راستے کے گاڑی کے آگے راستے پہ چل رہا تھا اور پتھروں وغیرہ کو ادھر ادھر کر رہا تھا، کیونکہ گاڑی کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے تو اس لیے کوئی گاڑی کو نیچے سے ٹچ نہ کر جائے۔ اور یہ ایک آگے سامنے پتھر کافی اونچا تھا، ہمیں یہاں پر گاڑی روکنی پڑی۔ اس پتھر کو اٹھانے کی بھی کوشش کی لیکن یہ پتھر کافی بھارا تھا۔ اس کے بعد بھائی سہیل اتر کر آئے، بھائی اکبر بھی ساتھ آ گئے، تو ہم نے سوچا کہ شاید ہم اس پتھر پہ پتھر مار کے اس کو توڑ لیں گے، لیکن بھائی سہیل کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی اور نہ تو ہم اس پتھر کو اٹھا سکے کیونکہ یہ مٹی میں پھنسا ہوا تھا، اور نہ ہی اوپر سے اس کو توڑ سکے، اور یہ راستے کے بالکل درمیان میں تھا اور یہاں سے خطرہ یہ تھا کہ گاڑی نیچے سے لگ جائے گی۔ بہرحال ہم نے اس کے آس پاس کچھ اور پتھر جوڑے اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ ویل اس کے اوپر چڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی مشکلات کے بعد ہم نے اس پہ گاڑی کو چڑھایا، لیکن جب ہم نے گاڑی اس کے اوپر چڑھائی تو کچھ مشکلات بھی سامنے آئیں، اور اگلا ویل آگے جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ شاید یہ گاڑی کو ٹچ کر رہا ہے، تو کچھ آگے اور موٹے پتھر رکھے جس کی وجہ سے گاڑی اونچی ہوئی اور پھر ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہاں سے نکل گئے ہم اور ہم تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہے تھے کہ اس سے آگے شاید اتنی مشکلات نہ ہوں، لیکن اس پورے راستے پہ مختلف جگہ پر مشکلات اور کئی قسم کے ایڈونچر ہمارا انتظار کر رہے تھے جو چلتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو کو کافی شارٹ کر کے تھوڑے سے ٹائم میں کچھ جھلکیاں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گاڑی میں شاید کے شکار کی چیزیں بھی لے کے گئے تھے، جیسے بالٹی، اور بھائی سہیل کے پاس اسپیشل جو مکھیوں والی کیپ ہے وہ، اور درانتے وغیرہ۔ یہاں پر ایسے درخت بھی موجود تھے لیکن ہمیں کہیں سے ہنی ڈھونڈنے کا موقع ہی اس راستے نے نہیں دیا۔ تھوڑا سا اور آگے پہنچے تو یہاں پر پانی تھا، پانی کے اندر کافی کیچڑ پھسلن بھی تھی۔ پھر میں اتر کر آگے گیا اور آگے سے پہلے راستے کا جائزہ لیا، پتہ چلا کہ وہاں سے گاڑی نہیں جا سکتی، تو پھر بیچ میں ہی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر بھی گاڑی کا اگلا بمپر جو تھا وہ زمین کے ساتھ ٹچ کر گیا کیونکہ پانی کے فوراً آگے کافی اونچی جگہ تھی۔ یہاں سے بھائی سہیل نے پھر گاڑی کو ریورس کیا اور گاڑی کو ہم کافی دوسری طرف سے لا کے کراس میں ایک ویل کو پہلے اوپر چڑھائیں گے اور پھر گاڑی کو ہم نے کوشش کی کہ یہاں سے اوپر چڑھاتے ہیں، تو بھائی سہیل کی ایکسپرٹ ڈرائیونگ نے یہاں پر کام دکھایا اور بالآخر اس مشکل سی جگہ سے بھی ہم اوپر چڑھ گئے اور آگے نکل گئے۔ جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جس سپورٹ پہ جا رہے ہیں آپ اسی کو انجوائے کریں گے، بلکہ راستے کی اس طرح کی جو مشکلات آتی ہیں جہاں پر گاڑی بار بار پھسلن کا بھی شکار ہو رہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے گاڑی نکلی، تو پھر آخر کر ہم یہاں سے نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے۔ اور ہمارے لیے مشکل اس وقت سامنے آئی جب ہم نے تھوڑا سا ایک ایریا ریتلا تھا اور وہاں سے ہم نے گاڑی کو پاس کرنا تھا، تو وہاں پر ہماری گاڑی ریت میں مکمل طور پر پھنس گئی۔ یہاں پر ایک بھائی، ہم ان کا نام نہیں پوچھ سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی۔ پہلے تو ہم نے کافی ہاتھوں سے مٹی وغیرہ ریت ہٹائی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر ہم آس پاس سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر ریت کو ہٹا کے پورا ایک جیسے سولنگس ہوتے دونوں ویلوں کے نیچے وہ بنایا، اور اس کے بعد سے پھر ہم نے گاڑی یہاں سے آگے گزاری۔ مشکلات ہونے کے باوجود یہ راستہ بے پناہ خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ آس پاس کے درخت، آس پاس کے اس کے سین اور پہاڑ جو تھے بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن ایک پرابلم آ رہی تھی کہ ہمارے اس پورے سفر میں ہمارے ڈیش کیم کے سامنے جو ہے سورج موجود رہا، اور یہ ویڈیو کا تمام تر حصہ تقریباً 98% جو ہے ڈیش کیم کی ہی ویڈیو ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم ریت سے گاڑی نکالنے کے بعد تھوڑا سا جب آگے پہنچے تو یہاں پر پانی تھا۔ ہم پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اس کے اندر اترے، اور اس کے بعد جو مقامی بھائی تھے ان کی گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ بھائی سہیل نے بڑی مہارت سے اس پانی سے بھی گاڑی آگے نکالی، اور پھر ہم اس طرف سے ہوتی ہے جہاں سے وہ بتا رہے تھے جہاں پہ پانی کی گہرائی کم تھی، پانی کافی پھیلا ہوا تھا، وہاں سے ہوتے ہوئے گاڑی بہرحال آگے چڑھی۔ تھوڑے بہت یہاں پر ہم ٹینشن میں ضرور تھے، اگرچہ یہاں پہ سین بہت انجوائے کرنے والے تھے اور آس پاس جتنے پودے تھے یہاں پر یقیناً کوئی ہنی وغیرہ شہد وغیرہ بھی ہوگا، لیکن
ہم یہاں پر ٹینشن میں کوئی بھی شکار نہیں کر پائے۔ تو یہاں سے اب شروع ہوا جی ہماری چڑھائی۔ اس سے پہلے ہم اس پہاڑی کے اوپر سے اتر رہے تھے اور اس پانی کو کراس کرنے کے بعد اب ہمارا اور گاڑی کا امتحان شروع ہوا۔ جب ہماری چڑھائیاں شروع ہوئیں یہاں پہ اکثر چونکہ فرنٹ ویلر 2 ویلر ڈرائیو گاڑی ہے، یہاں پر کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہ کئی جگہ پہ ہم سب لوگوں نے دھکا لگا کے گاڑی کو آگے کیا اور اکثر جگہوں پہ گاڑی جو ہے خود آگے چلی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیش کیم کی پکچر میں بھی آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا کہ جو چڑھائی ہیں بہت ہی سٹیپ سی ہیں، تو عام ایک کامن گاڑی کے لیے یہاں پر چڑھنا اور بھی مشکل ہے۔ سٹیپ ہونے ایک اور بات ہے، لیکن یہاں پر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں، اور جو پتھر ہیں وہ ویلوں کے آگے بھی آ جاتے ہیں اور گاڑی کے نیچے سے ٹکرانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر کافی ساری احتیاط کی ضرورت تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جو لوگ بھائی سہیل کو جانتے ہیں، ان کی مہارت کو جانتے ہیں، یقیناً یہ ان کی مہارت کی وجہ سے ہی یہاں سے گاڑی ہم پار کر پائے۔ بار بار جو ہے ہم رک کے آگے جا رہے تھے اور بھائی سہیل کو اشاروں سے گائیڈ کرتے کرتے اور جو کوئی بڑے پتھر نظر آتے ان کو ہٹاتے ہی جا رہے تھے۔ تو یہاں سے آہستہ آہستہ کر کے ہمیں لگا کہ پہاڑی کی جو چڑھائی ہے وہ آدھے حصے تک ہم چڑھ چکے ہیں، لیکن آگے پھر ابھی تک بہت سٹیپ چڑھائیاں ہمیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں، جہاں پر کئی بار ہمیں کوشش کرنی پڑی گاڑی کو آگے پیچھے کر کے پھر گاڑی نے ان چڑھائیوں کو بالآخر کراس کیا۔ لیکن ابھی ہمارا جو امتحان تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، امتحان ابھی اور بھی باقی تھا۔ یہاں سے تھوڑا آگے جو شروع ہوتا ہے یہاں پر ریڈ مٹی کے پہاڑ تھے، جسے ہم اپنی زبان میں رتڑی کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر ہلکی سی بھی بارش ہو جائے تو کسی بھی گاڑی کا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی موسم خراب ہو، بارش کا موسم ہو، تو یہاں پر آپ کبھی بھی آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ضرور ہے کہ میری گاڑی پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آگے ڈیش کیم لگا ہوتا ہے، اور میں جہاں کبھی سفر کرتا ہوں تو اکثر اس کی ویڈیو جو ہے بن رہی ہوتی ہے، لیکن میں یہ ویڈیو زیادہ تر یوٹیوب پہ لگاتا نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگ روڈ کو یا سڑکوں کو کیوں دیکھنا چاہیں گے۔ یقیناً ایسی چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی اچھی ہوں یا جو اس تاریخی ہوں یا کوئی سیر کے قابل ہوں، تو ایسی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ راستہ مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں کو دکھانا چاہیے، تو اس لیے گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا یہ ویڈیو اس قابل ہے، کیا آئندہ ایسی ویڈیو آنی چاہیے۔ تو یہاں پر بالآخر ہم پہاڑ کو کراس کر چکے تھے، اور کراس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا برابر کا راستہ بڑا بڑا دونوں طرف گھاس تھا، تو ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ چلیں اس راستے کو بالآخر ہم چڑھ آئے۔ تو اس کے بعد ہم نے کنٹی باغ کو جب کراس کیا تو اس سے آگے ہم اس چھوٹی سی خوبصورت سڑک پر آ گئے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے آس پاس کے جو سین ہیں بہت ہی زبردست ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں اور بیچ میں چھوٹی سی سڑک ہے۔ بیسیکلی یہ سڑک ہے یہ کھبیکی سے کنٹی باغ کے لیے اسپیشل بنائی گئی ہے۔ چھوٹی سی سڑک ہے، یہاں پر کافی لوگ بھی آتے ہیں، کافی وزٹر آتے ہیں، تو سیاحوں کے لیے یہ سڑک کافی اچھی ہے، اور اس کے آس پاس کے خاص کر جو سین ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی انجوائے کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں اس راستے پہ آنے کے لیے۔ تو یہاں کے جو پہاڑ ہیں، جو ہرے بھرے درخت ہیں، یہ یقیناً بندے کو بہت ہی اچھا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم پہنچے تو چونکہ ہمیں راستے کی زیادہ تر مشکلات بھی نہیں تھی، تو خاص کر ہم نے آس پاس کے ان پودوں کو، اس گرینری کو اور ان پہاڑوں کو اور گرین پہاڑوں کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ لیکن اس پوری ویڈیو میں جو مشکلات رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ سورج بالکل ہمارے ڈیش کیم کے سامنے تھا، اور ہماری ایسی ہی ویڈیو بن پائی جو آپ لوگوں کے سکرین پہ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کو میرے خیال میں یہاں کرتے ہیں ختم، اور اس علاقے کی اور جو ریکارڈنگ کی اور اچھی اچھی ویڈیو بنائی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کا حصہ ضرور بنیے،